السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج کا یہ ویڈیو خواجہ حیدر علی عاطس کی دوسری غزل ہے جو کہ بی اے جنرل اردو میں آئے گا۔ بی اے جنرل اردو کی اس سے پہلی کی جو ویڈیو ہے وہ خواجہ حیدر علی عاطس کی پہلی غزل کی تصریح کے اوپر ہے، اور آج دوسری غزل کی اوپر ہے۔ دوسری غزل یہ دی ہوئی ہے جو آپ کو یاد کر لینی ہے، اور اس کی جو پہلی اثار ہے وہ اس طرح سے دی ہوئی ہے۔ دہن پر ہے ان کی گمان کیسے کیسے، دہن پر ہے ان کے کلام کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے۔ شاعر اپنے محبوب سے شکایت کرتا ہے، یا پھر آپ کو شروع میں وہ لائن لکھنی ہے جو میں پہلے بتائی تھی، یہ والا مشکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل، اس طرح آپ کو لکھنی ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے شکایت کرتا ہے کہ اس کے منہ پر کیسے کیسے گمان، یعنی خیال یا وہم اور شک ہے۔ اسی لیے جب محبوب اپنے عاشق سے بات کرتا ہے یعنی کلام کرتا ہے تو اس کے درمیان کیسی کیسی باتیں آتی ہے۔ اگر محبوب کے چہرے پر یہ شک اور وہم نہ ظاہر ہوتے تو عاشق یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ آخر ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ عجیب عجیب جملے اور عجیب عجیب باتیں کہاں سے آ رہی ہے۔ دوسرا اثر ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ خواجہ حیدر علی عاطس کا یہ بہت ہی مشہور شعر ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور تغیر زمانہ کا شکوہ ہے اس شعر میں، یعنی شاعر بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب بدل جانے والا ہے، جو کچھ پائیدار نہیں ہے۔ گل کھلنا محاورہ ہے، یعنی جو زمین ہے یہ ایک چمن کی مانند ہے، لیکن یہ کیا گل کھلاتی ہے، آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، یہ ساری چیزیں شاعر بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لمحے کے لیے ہے، دوسرے لمحے میں یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر کسی پودے میں کلی نکلی ہے تو دوسرے دن اس کلی سے پھول نکل جائے گا، اسی طرح اگر آج سردی کا موسم ہے تو کچھ دن بعد یہ گرمی میں تبدیل ہو جائے گی یا پھر برسات میں۔ ہر چیز فانی ہے اور ایک دن فنا ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گل و لالا و ارغوائے کیسے کیسے۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تنہائی تمہاری یاد میں شہید ہونے والا ہوں، بلکہ کیسے کیسے گل و لالا و ارغوا بھی تمہارے شہیدوں میں داخل ہے۔ ارغوا بھی ایک لال رنگ کا پھول ہوتا ہے، گل اور لالا بھی پھول ہے۔ پھول میں تازگی، خوشبو، نزاکت ہوتی ہے، پھول معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں عاشق اپنے آپ کو پھولوں کے ساتھ رکھ کر بات کرتا ہے، یعنی اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ ایک میں ہی معصوم نہیں، تمہاری یاد میں شہید نہیں ہوا ہوں، بلکہ اور بھی کئی میری طرح تمہارے لیے شہید ہو چکے ہیں۔ اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محبوب بے وفا ہے، اس کی یاد میں صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں نے جان گنوائی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے بہار آئی ہے نشہ میں جھومتے ہیں مریدان پیر مغانے کیسے کیسے۔ اردو شاعری میں خزاں اور بہار کا ذکر بار بار ہوا ہے۔ بہار آتی ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں، ہر جانب مستی کا عالم ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک موسم بہار کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ بہار آئی ہے تو پیر مغان کے مرید کیسے کیسے جھوم رہے ہیں۔ چنانکہ کسی معمولی شاعر کا نہیں بلکہ عاطس کا شعر ہے، اسی لیے بظاہر اس معمولی شعر میں بھی کئی پہلو نکلتے ہیں۔ لفظ پیر مغان کے دو معنی ہیں۔ شراب بیچنے والے کو پیر مغان کہتے ہیں، یعنی بہار کا موسم ہے اور شراب بیچنے والے کی مرید کیسے کیسے جھوم رہے ہیں، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے کہ کیسے کیسے مرید جھوم رہے ہیں۔ لفظ پیر مغان کا ایک مطلب آتش پرستیوں کا پیشوا بھی ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں آتش پرستیوں کے پیشوا
اور ان کے کیسے کیسے مرید جھوم رہے ہیں۔ یہ دو طرح کے معنی سمجھا جا سکتا ہے اس اشعار میں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، تب ہجر کی خواہشوں نے کیے ہیں جدا پوست سے استغوا کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہجر یعنی محبوب سے جدائی کا جو تپ یعنی جو حرارت اور گرمی ہوتی ہے، اس میں جو کمی آئی ہے، اس نے کیسے کیسے جسم سے کھال اور ہڈیوں کو جدا جدا کر دیا ہے۔ کاہش کے معنی ہوتے ہیں کمی، اور پوشت کے معنی ہوتے ہیں کھال یا چمڑے کے، اور استغوا کے معنی ہوتے ہیں ہڈیوں کے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہجر میں جو گرمی اور حرارت ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جسم سے کھال اور ہڈیاں کیسے جدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہیں نیم جانے کیسے کیسے۔ مجبورہ والا اشعار کتاب میں شامل اس طرح سے آپ کو لکھنی ہے۔ ہر اشعار میں مجبورہ والا اشعار سے جو میں پہلی لائن بتائی ہوں اسی طرح آپ کو لکھنی ہے ہر اشعار میں۔ اور اگر ہو سکے تو جیسے آپ اگر اشعار پہلے لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر کاپی میں نوٹ ڈاؤنس کر لیں، سمجھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں، اگر آپ اشعار لکھ رہے ہیں تو اشعار لکھنے کے بعد جو مشکل لفظ ہے اس کی آپ میننگ بھی ساتھ میں کاپی میں نوٹ ڈاؤنس کر کے رکھ لیں، تاکہ جب ریوائز کرو، پڑھنے بیٹھو تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسے اشعار پڑھ رہے ہیں تو جو مشکل ہے ورڈ ہے اس کی میننگ بھی اسی کے ساتھ اگر لکھ کے رکھتے تو ترنت آپ کو پتہ چلے گی کہ اس کی میننگ یہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ جانکاری حاصل ہوگی اور کافی آسانی سے آپ کو اس اشعار کی تصریح بھی یاد رہے گی۔ تو اس اشعار کی جو تصریح یہاں پر کتاب میں دی ہوئی ہے وہ ہے، اردو شاعری میں معشوق کو بے درد، بے رحم اور سنگ دل کہا گیا ہے۔ معشوق کے عشق میں گرفتار عاشق اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن بے درد معشوق پلٹ کر ایک بار نہیں دیکھتا۔ اسی بات کو شاعر نے اس اشعار میں بیان کیا ہے کہ نیم جان یعنی ادمرہ عاشق کیسے کیسے تڑپتا رہا، لیکن بے درد قاتل یعنی معشوق نے ایک بار مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ خواجہ حیدر علی عاطف کا بہت ہی مشہور اشعار ہے یا شعر ہے۔ اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ سکندر اور دارا نام کے دو تاریخی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے نامی گرامی، کیسے کیسے مشہور لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ مثال کے طور پر سکندر اور دارا کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ سکندر کہاں دفن ہے، اس کا گور کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ جبکہ سکندر فتح عالم تھا، اسی طرح دارا کی قبر کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، بہار گلستہ کی ہے آمد، خوشی پھرتے ہیں باغباں کیسے کیسے۔ یہ بہت ہی سادہ شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ میں بہار کی آمد ہے اور اسی خوشی میں باغباں خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی پھرنا مطلب خوشی منانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ایک گلستان کی طرح ہے اور اس میں رہنے والے باغباں ہے۔ گویا جب گلستان میں بہار آئے گی تو باغباں خوش ہوں گے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، تواضع نے تیری ہماری مشیہا، تو توانا کیے ناتواں کیسے کیسے۔ شاعری میں محبوب کو اگر ظالم اور بے درد کہا گیا تو اسی محبوب کو مشیہ یعنی زندہ کرنے والا بھی کہا گیا۔ یعنی محبوب اگر محبت اور الطاف کی نظر دیکھ لے تو مردہ عاشق بھی جی اٹھتا ہے۔ شاعر اپنی مشیہا یعنی اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے مشیہا، تیری تواضع نے کیسے کیسے ناتواں یعنی کمزور کو توانائی یعنی اچھا تندرست کر دیا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرامہ، ہماری بھی ہے مہریا کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی اچھی چیز تو اس کی قسمت میں
آئی ہی نہیں، محبوب سے اسے کچھ ملا ہے، وہ ہے غم، غصہ، رنج، تکلیف، بد نصیبی اور مایوسی۔ یعنی شاید یہی سب ہمارے مہرباں ہے۔ عشق میں اکثر یہی سب سوغات ملتی ہے۔ محبوب کی بے وفائی نے یہی سب تحفہ دیا ہے۔ اس میں ایک طنز کا پہلو ہے کہ دیکھے عشق میں کیا کیا چیزیں مجھ پر مہربان ہیں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں خدا نے جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا مشکل ہے۔ اسی بات کو شاعر اس شعر میں بیان کر رہا ہے کہ خدا نے کھانے پینے کی کیسی کیسی نعمتیں دی ہے جس کا ہماری زبان مزے لوٹتی ہے۔ اس کے لیے کوئی جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ ایک سچ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی شکر ادا کریں وہ سارے شکر کم ہے نا۔ یہ جو اشعار ہے یہ اس غزل کی آخری اشعار ہے اور یہ یہیں تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی جو غزل کے سلسلے میں دی ہوئی ہے، جیسے آج یہ حیدر علی عاطف کی غزل تھی، تو اس کے بعد کی جو اشعار جو شاعر کی جو غزل دی ہوئی ہوگی اس کی میں بتاؤں گی۔ آج کی یہ جو اشعار تھی، یہ جو غزل ہے وہ میں اس کی آسان لفظوں میں یاد کرنے کی میں ایک ہی بتاؤں گی۔ اگر آپ کسی بھی اشعار کو اگر آپ یاد کر رہے ہیں، کسی بھی تصریح کو اگر آپ یاد کر رہے ہیں، اس اشعار کی تصریح اسی وقت آپ کو یاد رہے گی جب اس اشعار کی جو مشکل ورڈ دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ اگر یاد رکھتے ہیں تو اس کی جو تصریح آپ کو اگر یاد نہیں بھی ہوگی، اگر معنی یاد رہتے ہیں تو بھی آپ ایگزام کے دوران لکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ اور ایک چیز لکھنا ہے، پہلا دیکھیے جب بھی لکھ رہے تو پہلا والا جو لائن ہے مذکورہ والا اشعار، یا پھر جس مذکورہ والا اشعار لکھنے کے بعد جیسے خواجہ حیدر علی کی 2 لائن تعریف میں بھی لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا، تو آپ کو اگر تصریح جو یاد تھوڑا بہت ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت جو تصریح کا جو معنی آتے ہیں وہ بھی لکھ دیتے ہیں تو نمبر کافی حد تک آپ کو مل جائیں گا۔ اگر آپ صرف سیدھا اگر تصریح لکھتے ہیں تو وہ تو تصریح تو 2 لائن میں آپ کو کاپی میں ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ساری لائن اگر آپ ایڈ کر کے لکھتے ہیں تو آپ کو تصریح کا جو نمبر دی ہوئی رہتی ہے، جیسے اس بار کی آیت ہے، ہر ایک تصریح کے اوپر آپ کو 2 نمبر کر کے ملیں گے۔ 2 نمبر کے لیے تو تھوڑا بہت تو لکھنی ہوگا، 4-5 لائن 2 لائن میں اگر آپ تصریح کو بنا دیتے ہیں تو 2 نمبر میں آپ کو 2 نمبر نہیں ملیں گے۔ 2 نمبر کے لیے آپ کو کم سے کم 4 لائن تو کم سے کم لکھنی ہوں گے۔ اس کے لیے وہ 2 لائن اگر آپ ایڈ کر دیتے، تصریح 2 لائن کی ہے اور 2 لائن وہ مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل وہ اگر ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کافی جواب اچھی طریقے سے ہو جائے گا، اور پڑھنے والے کو بھی جو ایگزام میں جو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اچھا محسوس ہوگا۔ جو لکھنے کا اس کو اسٹوڈنٹ کو طریقہ معلوم ہے، یہ ہوتا ہے لکھنے کا ایک طریقہ، اس کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ طریقے کے ساتھ اگر آپ لکھتے ہیں تو جو ایگزام میں جو نمبر دے رہے ہیں اس کو بھی اچھا لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کاپی صحیح سے چیک نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا ہے، چیک صحیح سے ہی ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا اگر آپ صحیح طریقے سے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو صحیح نمبر ہی ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ میں نے بہت سارے لکھے تھے، بہت سارا پیج لکھا تھا، اتنا پیج لکھے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سارے، لیکن اتنے سارے پیج میں وہ جواب موجود ہونا چاہیے جو سوال میں پوچھا گیا ہے۔ سوال کچھ اور ہے، آپ جواب 5 پیج کے کچھ اور دے رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ نمبر نہیں ملیں گے۔ جو سوال ہے اسی کے اوپر اگر ایک پیج بھی لکھ دیتے ہیں تو کم سے کم جو ایوریج نمبر ہے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ابھی تک اگر کسی کے پاس کوشچن نہیں آئے ہیں یا پھر آپ کو کوشچن کہیں سے بھی نہیں ملے ہیں تو جو اگنو کی سائٹ ہے جہاں سے کوشچن ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، کوشچن اپلوڈ ہوتی ہے، وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر میری اسکرین کے اوپر کوشچن پیپر کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگنو کی سائٹ میں اگر آپ جا رہے ہیں اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں کلک کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں کلک کرنے کے بعد کوشچن میں جانا ہے، کوشچن میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہاں پر ہی پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ 2021-22 تو جون 2021 کی جو کوشچن کسی کو نہیں ملے جون 2021 میں کلک کیجیے، اس کے بعد کوشچن کا وہ لسٹ آ جائے گا، وہاں پر ہی SOH کر کے آپ کا جو ہے بی جنرل SOH میں آتا ہے، شاید SOH یا پھر SOS ہے یا پھر ایسے کچھ ہے،
اس میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو بی جنرل بی او اس کا جتنا بھی ہے وہ لسٹ نکل کے آ جاتا ہے۔ آپ کو سبجیکٹ کوڈ پتہ ہے، اس میں سبجیکٹ کوڈ آپ تلاش کیجیے، BUDC 101 ہے یا BUDC 133 ہے یا پھر BUDC 134 ہے۔ ابھی کافی ساری کوشچن اپلوڈ نہیں ہوئی ہے لیکن کافی ساری ہو گئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے، آپ خود سے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے کافی آسانی سے، یا پھر اگر ایسا آپ نہیں کر پا رہے تو آپ مجھے میسیج کیجیے، میں آپ کی ہیلپ کرنے کی پوری سی پوری کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔